الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
तमाम तारीफ़ें हर किस्म की हम्द व सना हर किस्म की बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं। जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। सलातो सलाम हो, दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन शाफ़िउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ हव्वा भी जन्नत में है और रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला तक़रबा हादिहि शजरा, देखो तुम दोनों मियाँ बीवी इस बात का ख्याल रखना, ये पूरी जन्नत तुम्हारी है, इसकी तमाम नेमतें तुम्हारी है, इसमें खाओ, इसमें पियो, मज़े करो, लेकिन एक एहतियात तुमने ये करनी है, ये जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारी हैं, लेकिन ये दरख्त, इसका फल तुमने नहीं खाना। शैतान ने अपना वार किया और जाकर उसने ये बात पढ़ाने की कोशिश की कि मालूम है कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त के फल को खाने से किस लिए मना किया है, इसलिए कि अगर इस फल को खा लोगे तो हमेशा इस जन्नत में रहोगे। समझ ना सके, वो दरख्त के फल का इस्तेमाल करते, जन्नती जो लिबास रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा को जो पहनाया था, अल्लाह ताला ने वो लिबास उनसे ले लिया। शर्म व हया का ये उन दोनों का अंदाज था, बावजूद इसके कि जन्नत है, जन्नत में कोई और नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि जो जन्नती लिबास और कपड़े पहने हुए हैं वो उतर चुके हैं, अब वो अल्लाह कहता है कि वो दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ के अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान। ये एक मोमिन की, अल्लाह वाले की अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अगर किसी शख्स का अंदाज़ा करना चाहते हो, बल्कि नहीं, ये ईमान और हया, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ को अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, उठा लिया जाए, तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद गिर जाती है। आप कहें मैं मोमिन हूं और आप में हया ना हो, आप मोमिन नहीं हैं। आप कहें मैं हयादार हूं और आप में ईमान नहीं है,
تو آپ میں حیا بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا بڑی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ستر چھپ جائے، کسی طرح پردہ ہو جائے، کسی طرح بڑی کوششیں کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ پریشان رہے، درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے آپ کو حفاظت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، لیکن کب تک؟ وہ جنتی لباس جو ملا ہوا تھا اس کا کیا کہنا؟ وہ ریشمی لباس مختلف قسم کی، جیسا کہ اللہ تعالی نے جنتی عورتوں کے حق میں یہ وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول سے اعلان کروایا ہے کہ اگر کسی خوش نصیب عورت کو رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک وقت میں اس کو 70 جوڑے اور لباس عطا کرے گا، ایک ایک وقت۔ عورتوں کا یہی شوق ہوتا ہے نا، کپڑے بنا لیں، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا پہناوا، دکھلاوا، یہ ساری چیزیں فطرت ہیں انسان کی، فطرت میں شامل۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر اگر میں اور آپ قناعت سے اللہ اکبر اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، مردوں کی جو شان رب نے جنت میں دینی ہے، رب نے جنت میں عطا کرنی ہے، لیکن عورتوں کا بھی اگر ذکر کیا جائے، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک وقت میں اللہ 70 سوٹ اور 70 جوڑے ان کو پہنائے گا، اور مختلف قسم کے رنگ و بو ہوں گے، مختلف قسم کی چمک ہوگی، اور ان کے لباس میں اللہ نے ہیرے جواہرات ایک ایک قیمتی موتیوں سے اللہ نے اس کو جڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اللہ عورتوں کو بھی پہنائے گا اور مردوں کو بھی پہنائے گا، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو تیار کیا، دونوں کو بنایا، اور جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، میں نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے میں نے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کر دی، ذرا جاؤ اس جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اللہ کا حکم تھا، جنت میں داخل ہوئے، دیکھا کیا جنت تھی وہ۔ رب العالمین کے پاس واپس آئے، رب العالمین نے پوچھا جبریل بتاؤ کیسی تھی وہ جنت؟ اب اس جنت کا نقشہ جبریل امین رب کے سامنے کیا کھینچیں گے جو رب نے بنائی ہے؟ وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، وہاں کی سرسبز و شادابیوں کو دیکھ کر، وہاں کی آسائشوں کو دیکھ کر، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، وہاں کی خوشبوؤں اور وہاں کی ٹھنڈک اور وہاں کی آب و ہوا کو دیکھنے کے بعد جب واپس میں آئے، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں جبریل امین، اللہ میں نے جنت دیکھی ہے، اگر اس جنت کے بارے میں دنیا والوں کے کان میں کوئی بھنک پڑ گئی، کسی کو خبر دے دی گئی، تو میرا یہ یقین ہے کہ پوری دنیا میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت کے اندر داخل نہ ہو، سب کوششیں کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے پھر فرشتوں کو آرڈر دیا کہ اے میرے فرشتوں، یہ جنت جو جبریل دیکھ کر آیا ہے اس کو مسائل پریشانیوں سے ڈھانپ دیا جائے، اس پوری جنت کو۔ اللہ کے آرڈر پر مصائب اور تکلیفوں پہ اس جنت کو ڈھانپ دیا گیا۔ اب پھر کہا جبریل جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد واپس آتے ہیں، ہاں جبریل بولو اب کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ اس جنت کو حاصل کرنے کے راستے میں جتنی مصائب اور جتنی تکلیفیں اور جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، جو تو نے رکھے ہیں، اللہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری مخلوق کے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس جنت کے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح جہنم بھی دیکھا، کہ اللہ بڑی خطرناک ہے،
اگر دنیا والوں کو علم ہو جائے تو ان میں سے ایک بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ نے فرمایا اس کو آسانیاں، سہولتیں، اللہ اکبر، دنیا کی دولتیں، فرحتیں، یہ تمام تر چیزوں سے اس کو آراستہ، اس کو ڈھانپ دیا جائے جہنم کو۔ جبریل امین سے کہا اب جاؤ اس جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ واپس آ کر کہتے ہیں اللہ جتنی تو نے اللہ اکبر آسانیاں، سہولتیں دنیا کے اندر رکھی ہے، لوگ دنیا کے اندر ان آسائشوں اور آسانیوں کے دنیا وقتی زندگی اور اس کی نعمتیں اور دولتوں کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا لگائیں گے، اتنا بھگائیں گے، کوئی بھی تیری مخلوق میں مجھے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر اس جہنم سے وہ بچ سکے۔ وہ دنیا پرستی میں، دنیا کی طمع میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کو حاصل کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی اس جہنم سے بچ سکے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ زندگی میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ دنیا میں سانسیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، دنیا گزارنے کے لیے دنیا کی ایک ایک نعمت سے میں نے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ رب العالمین اعلان کرتا ہے دنیا کی یہ ساری نعمتوں کو اپنی خواہش پر تم نے استعمال نہیں کرنا، وہ دنیا میں تم نے کام کرنے گئے جو رب العالمین کی رضا پر مشتمل ہے، ان تمام کاموں سے تم نے گریز کرنا ہے جو رب العالمین کی رضا پر مشتمل ہے۔ نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں زندگیاں گزارنے کی کوششیں کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، وہ دنیا میں کام کرو جن کاموں کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا حصول ہو جائے، وہ کام کرو تم سے نادانیوں میں یا چاہتے ہوئے بھی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام ہو گئے، وہ کام کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں بخشش مل جائے، وہ کام کرو جس کی وجہ سے تمہیں معافی مل جائے، وہ کام کرو کہ درگزری کا اعلان کر دیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ان راستوں پر چلو جو مغفرت کا راستہ ہے، ان راستوں پہ جلدی چلو، جلدی جلدی چلو، جن راستوں پر چلنے پر اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے گئے اور جن راستوں پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، ان راستوں پر چلو۔ اللہ کہتا ہے وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض۔ ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز میں، ایک چوڑائی اور ایک لمبائی۔ چوڑائی جو ہے وہ لمبائی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے عرضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی رب العالمین نے جتنا یہ زمین و آسمان کی مسافتیں ہیں نا، اللہ اکبر، رب العالمین نے اس جنت کی اتنی مسافت رکھی ہے۔ لیکن یہ جنت ملے گی کس کو؟ دنیا میں اپنی منمانیاں کرنے والوں کو، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والوں کو، حلال کو چھوڑ کر حرام کے مرتکب ہونے والے کو، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنے والوں کو، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ کر محمد علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے بدعات پر عمل کرنے والوں کو اللہ جنت دے گا۔
گناہ کرنے والوں کو اللہ جنت دے گا؟ اللہ کیا باغیوں کو جنت دے گا؟ نہیں، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے اعدت للمتقین، اللہ نے یہ جنت متقین کے لیے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے، عذابوں سے بچنے والوں کے لیے، اللہ اکبر، جنت کے لیے کوششیں کرنے والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے رب العالمین نے اس جنت کو تیار کیا۔ ان للمتقین مفازا، یہ کامیابیاں، یہ فیض، یہ کامرانیاں جنت میں کس کو ملیں گی؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے آج مجھے اور آپ کو دنیا میں کتنی نعمتیں مل جائیں، مال و دولت عطا کر دیا جائے، دنیا کی ایک ایک نعمت، ایک ایک وسعت، ایک ایک فرحت، ایک ایک اللہ اکبر دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں مجھے مل جائے، لیکن اگر اللہ اکبر میرے سامنے میرے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے، وہ سارا مزہ بے مزہ ہو جاتا ہے۔ میرے مزاج کے خلاف کوئی چیز میرے سامنے آ جائے، کوئی لغو بات میرے سامنے، کوئی بےہودہ بات میرے سامنے جس کو میں پسند نہیں کرتا، وہاں پر اللہ اکبر نہ میرا مال کام آتا گئے، نہ میری دولتیں اور میری وسعتیں کام آتی گئے، چونکہ لغو، بےہودہ اور بدتمیزی والے معاملات جس کو میں پسند نہیں کرتا، سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری نعمتیں، دولتیں دری کی دری رہ جاتی گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے جنت تو ایسی ہوگی کہ اس جنت میں کوئی لغو اور بےہودہ جس کو تو پسند نہ کرے، جو لوگوں کے نزدیک نہ پسندیدہ ہو، اللہ کے نزدیک نہ پسندیدہ، نبیوں کے نزدیک نہ پسندیدہ، جنت میں تمہیں کوئی بھی ایسا عمل کام نہیں ملے گا، کوئی بےہودگی اس جنت میں نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنے باغ میں، اپنی جنت میں، اپنے محلات میں، اپنی نعمتوں میں اللہ اکبر خوش و خرم نظر آئے گا۔ رب العالمین نے اتنی زبردست یہ جنت بنائی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مؤمنین کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور اس دنیا کو رب العزت نے کافروں کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ قید خانوں میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا۔ قید خانوں میں، جیلوں میں، سلاخوں کے پیچھے کوئی بھی قیدی جو ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مزید اسے سزاؤں پہ سزائیں دی جا رہی ہوتی ہے، تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ تمہیں جیل میں بھیجا گیا ہے، مقصد یہ نہیں کہ قید خانوں میں تمہیں قید کر دیا گیا ہے، کہا جس طرح جیلوں میں اور قید خانوں میں پابندیاں ہوتی ہے، کچھ دنیا میں اللہ نے پابندیاں رکھی ہے، ان پابندیوں کا پاس رکھ لو، اس کا خیال کر لو، ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ جس سے روکا گیا ہے، اور ان تمام کاموں کو کرو جس کام کا رب نے، نبیوں نے حکم دیا ہے۔ یہ سارے کام اگر دنیا میں کرو گے، اللہ نے وہ جنت جو لازوال نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجنت الکافر، دنیا میں، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اگر بھاگو گے، رب العالمین نے اس دنیا کو کافروں کے لیے جنت قرار دیا ہے، مومنوں کے لیے یہ جنت نہیں ہے۔ کافر مدے کریں، آج ہم سب غیر مسلموں، یہود و نصارہ کے ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آسائشوں اور ان کی سہولیات اور اس کی طرز زندگی کو دیکھ کر ہم ان طرز زندگی کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اس کا نعرہ جو لگایا گیا ہے یہ یہود و نصارہ غیر مسلم کو دیکھ کر تو لگایا گیا، وہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے وہ تو اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔
اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیے۔ جنت رب العالمین نے بڑی زبردست بنائی ہے۔ جنت کے اندر رب العالمین جب لوگوں کو داخل کرے گا تو لوگوں کے دل پاک کر کے، صاف کر کے، شفاف کر کے، اور رب العالمین فرماتا ہے جس جنت میں تمہیں داخل کروں گا نا، تمہارے دلوں کو پاکیزہ بنا کے، اللہ اکبر، رب کہتا ہے اسی طرح میں تمہارے دلوں کو تمہاری زندگیوں میں، دنیا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے دلوں کو پاکیزہ کر، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، چغلیوں سے، غیبتوں سے، عیب جوئیوں سے، الزام تراشیوں سے، دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دنیا میں اگر میں اور آپ محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے اندر رب العالمین مجھے اور آپ کو اور میرے دل کو پاکیزہ بنا کے جنت میں داخل کرے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ رب العالمین فرماتا ہے جب میں ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، کامیاب لوگوں کو، جن کو کامرانی کا حصول ہو گیا ہے، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، جنتوں میں ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن نہیں ہوگا، دلوں میں اللہ رب العالمین غل کو دور فرما دے گا۔ جنت ایسی رب العالمین، دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، دلوں میں بغض نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں گے، ایک دوسرے کے مقام کو دیکھ کر اللہ اکبر جلیں گے نہیں، حسد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو کیا جنت میں وہ نیچے دکھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ خوبیاں جو تمہیں میں جنت میں دینے والا ہوں، وہ ساری خوبیاں تم اپنی زندگیوں میں اپنا لو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، ایسی جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، تجری من تحتها الانہار، ایسے محلات، ایسے بلند و بالا درخت، ایسے باغات رب العالمین عطا کرے گا۔ جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتنے درخت ہو کہ اللہ اکبر ان درختوں کی وجہ سے نیچے دھوپ کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ رب العالمین ایسے جنتیں عطا فرمائے گا، ہوائیں ہوں گی، اللہ اکبر، خوشبوؤں سے معطر کر دے گا رب العالمین۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اللہ تیری اللہ اکبر شکر پر شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ہدایت پر گامزن فرما دیا، صراط مستقیم سجا دیا، اس صراط مستقیم پر اللہ تو نے ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اگر تو دنیا میں ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم، اللہ اکبر، ہمیں کوئی بھی ہدایت دینے والا نہ تھا۔ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دے، میں نے کہا نا جنت کے اندر جو چیزیں، جو خوبیاں رب العالمین ایمان والوں میں رکھے گا، اور جنت کے اندر جو ادائیں جنت والوں کی ہوں گی، جنتیوں کی، اللہ کہتا ہے وہ 100% تو شاید تم یقینی نہیں کر سکو گے، لیکن اس کے لیے دنیا میں تم نے کوششیں ضرور کرنی ہے۔ ہمیں عقیدہ یہ دیا گیا ہے کہ ہدایت رب سے مانگو۔ نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما دے۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا نہ دینا اگر کسی کا کام ہے تو وہ رب العالمین کا ہے، اور رب العالمین من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو رب ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو رب گمراہ کر دے اسے کوئی اللہ اکبر ہدایت نہیں دے سکتا۔ آج اگر دنیا
میں یہ عقیدہ ہوگا، اس منہج پہ چل رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اس ڈگر پہ چل رہے ہوں گے، اور اسی پہ موت آئی تو پھر جنتی جنت میں کہیں گے کہ لولا ان ہدان اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ بن سکتے، یعنی آج جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ رب کا احسان، یہ رب کا کرم ہے۔ مجھے اور آپ کو جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے نا، جنتیوں کا تکیہ کلام کیا ہوگا؟ ہم جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان، بھائی صاحب، مولوی صاحب، جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق۔ اگر آپس میں بے تکلفی ہے، اوئے کر کے آواز دیتے ہیں، ہاں سنوئے کہتے ہیں نا، ایسی آوازیں دیتے ہیں۔ جو جس کا ماحول ہے، جو وقت ہے، اس کے مطابق انسان زبان ادا چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں نا، دنیا میں میرے ذکر کی عادت ڈالو، فکر کی عادت ڈالو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہر وقت تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، رب نے اذکر اللہ ذکرن کثیرا کا حکم آسمانوں سے دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنتی جب ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے، یا مفسرین نے یہ کہا جب وہ غلمان کو، غلاموں کو، نوکروں کو، ملازمین کو جو اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی خدمت پر معمور کیے ہیں، تو وہ ان کا نام لے کر نہیں پکاریں گے، یا جنتیوں کے اندر یوں نہیں کہیں گے جناب یوسف صاحب ادھر آئیے۔ اللہ اکبر، ان کے دنیا میں اللہ نے ان کی زبانوں پر اپنے ذکر کو جاری کیا تھا۔ جنت کے اندر بھی اگر وہ کسی کو مخاطب کریں گے تو اللہ اکبر، وہ کس طرح مخاطب کریں گے؟ قرآن کہتا ہے رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا، فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ رب العالمین نے قرآن میں جنت کی منظر کشی فرماتے ہوئے دوسرے مقام پہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اگر وہ جنت کے اندر ایک دوسرے کو مخاطب کرنا چاہیں گے تو وہ یہ کہیں گے سبحانک اللہم دعوتہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ اکبر، سبحانک اللہم۔ جب یہ کوئی آواز دے گا اپنی زبان سے، اس ذکر کو پڑھے گا، جو مخاطب ہے اس کا، وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھے گا، وہ غلمان سب کے سب متوجہ ہوں گے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بلایا ہے، ہمارا دوست ہمیں بلا لگا ہے، جنت میں رہنے والے ساتھی نے مجھے یاد کیا ہے، سبحانک اللہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے وہ جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جب وہ آپس میں قریب آئیں گے، ملاقات ہوگی، اللہ کہتا ہے جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اللہ اکبر، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب جنتی آپس میں ملاقات کر لیں گے، آخر میں جدا ہوتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، بلاتے ہوئے سبحانک اللہم۔ اللہ اکبر، جب ملاقات ہوگی تو السلام علیکم، اور اللہ اکبر جب جنت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں میری اور آپ کی اگر یہ عادت ہوگی کہ ہم اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر اور اس کی بزرگی کو بیان کریں گے، جتنا اس کی تسبیح، اس کی تکبیر، اللہ اکبر، اس کو راضی کرنے والے اعمال، اور اپنی زندگی میں جتنا ہم ذکر اذکار میں رہیں گے، اللہ میری اور
آپ کی جنت کو مزید سے مزید تر و تازہ کرتا رہے گا، مزید سرسبز و شاداب کرتا رہے گا۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر، ہر مرتبہ میں اللہ ایک ایک درخت اگائے گا۔ اور مختلف روایات ہے ان درختوں کا سایہ اتنا طویل وہ درخت ہوگا، اتنا لمبا چوڑا وہ درخت ہوگا کہ رب العالمین نے ایک ایک درخت کے سائے جو ہیں وہ 100 سال اور 500 کی سال کی مسافتوں پہ اللہ نے رکھے، ایک ایک درخت۔ جب انسان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے وہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت سے ملتا ہوا ہوگا، اپنے باپ کی شکل پہ ہو۔ آج بھی لوگ اولاد کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں نا کہ اچھا ابراہیم صاحب کے بیٹے لگ رہے ہو، محمد بھائی میں بڑی شبہات ہے، عبداللہ بھائی میں مل رہے ہو، عبد الرحمن صاحب مرحوم کارپینٹر، ان میں شبہات ان تینوں بیٹوں میں سے اس کی زیادہ ہے، اگرچہ ملتے سب ہیں، فلاں جو ہے اپنے باپ میں ہے، کوئی کہتا ہے اپنے ابو کی آواز ہے، اپنے ابو کا لبو لہجہ ہے، اپنے ابو جیسی طرز زندگی ہے، اس کی عادات، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت، یہ پورا کا پورا بنا بنایا اپنا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے اور جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے باپ سے ملتا ہوا ہوتا ہے نا، اور کوئی اسے آ کے کہہ دے کہ یار پورا مولوی سلیمان لگ رہا ہے، خدا کی قسم اندر سے اتنا خون بڑھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے ایک نیک انسان سے اور میرے باپ سے ملایا۔ آپ کو بھی اگر کوئی کہتا ہوگا کہ آپ اپنے ابو میں مل رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کس کس کو خوشی ہوتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ اپنے ابو میں مل رہے، آپ اپنی ماں میں مل رہی ہے۔ بیٹیوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، آپ کی شکل و صورت جو ہے آپ کے باپ سے مشابہ ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چلتے ہوئے کسی نے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے والی حضرت عائشہ، میری اور آپ کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سامنے سے فاطمہ چلتی ہوئی اللہ اکبر آ رہی ہے، حضرت عائشہ ان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی قسم فاطمہ کی چال بالکل وہی چال ہے جو محمد مصطفیٰ کی چال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خون نہیں بڑا ہوگا فاطمہ کا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے باپ آدم کی شکل و صورت پہ ہوگے، تمہارا قد بھی جناب آدم جتنا ہوگا، 60 ہاتھ کم و بیش 90 گز کے قریب بنتا ہے، 90 فٹ کے قریب بنتا ہے۔ ہماری مسجدوں کی 3 فٹ 3 منزلہ، ایک منزل کی مسافت جو ہے وہ 10 سے 11 11.5 فٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 90 فٹ کا مقصد ہو گیا کتنی منزلیں؟ اگر 12 فٹ کی 11 فٹ کی ایک منزل لگا لیں، جو ٹھیکیدار عجیب قسم کے ہوتے ہیں نا وہ 9.5 10 پہ ہی چھت ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈریں۔ جب ہم چھتوں پہ اوپر چڑھتے ہیں تو ایسے انگڑائی کسی نے غلطی سے لے لی تو پنکھے پہ انگلی لگ جاتی ہے، ایسی ہو، پھر دل دکھتا ہے، پھر کوستے ہیں ہم ٹھیکیدار کو بھی مستری کو بھی۔ یہ بخل ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بھی اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے کسی کے آشیانے کو برباد کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ آج اگر آپ کہیں کہ جی نہیں میں نہیں بول سکتا، میرے تو 2 پیسے بچ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن بول سکو گے؟ نہیں بول سکتے۔ آپ کہیں میں نہیں کر سکتا، میں آپ کی چھت کی ہائٹ 11 11.5 ڈالوں گا، آپ سے 3 لاکھ نہیں میں 3.25 لاکھ لوں گا، آپ پیسے طے کریں اور اس کو کام پورا کر کے دیں۔ 60 ہاتھ گز، 60 ہاتھ اللہ اکبر انسان کی لمبائی ہوگی، اتنا قداور انسان۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے 90 فٹ کا مقصد یہ ہو گیا کہ 8 منزلہ ہے آپ کے پاس۔ جب اللہ 8 منزلہ قد دے گا تو پھر اس میں رہنے کے لیے گھر کیسے ہوں گے؟ کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ آج ہم 6 فٹ کے ہیں، اللہ نے اتنے بڑے بڑے درخت دیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم نظریں یوں اٹھانی پڑتی ہے۔
جب جنت میں اللہ 90 فٹ کا قد عطا فرمائے گا تو بتائیے جنت میں لگے ہوئے درخت کی طول و عرض کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر درخت کے پھل توڑنے کے لیے مجھے درخت پہ چڑھنا پڑتا ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے، ڈنڈے کے اوپر اپنے جناب کانٹے لگانے پڑتے ہیں، اور اگر درخت اپنا نہ ہو تو بیری اور آم دوسرے کے گھر کے توڑنے کے لیے پتھر نیچے سے مارنے پڑتے ہیں۔ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہے، میرے اور تیرے کی جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ ہمارا درخت ہے، تو نے کیسے توڑا؟ پتھر مارا تھا، ٹھیک ہے، ظالم اتنا خطرناک کہ ہمارے گھر میں گرا، تو نے پتھر، اللہ اکبر، بیر توڑنا تھا، تو نے ہمارا سر توڑ دیا ہے، ظالم۔ یہ ساری قسم کی اللہ کہتا ہے جنت میں کوئی لفظ بےہودہ تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ جنتی جنت میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر، جنتی درختوں کو میوے پھل یہ سب جب نظر ڈالے گا، خواہش ہوگی کہ اللہ یہ میں کھاؤں، ابھی دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ وہ ٹہنی خود اس کی طرف جھکے گی، اللہ اکبر، وہ فروٹ کہے گا کہ مجھے کھا لیجیے حضرت، میں بنایا ہی تیرے لیے گیا ہوں۔ حوض کوثر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، حوض کوثر پر اللہ اکبر مختلف قسم کے پرندے، پانی تو آپ نے سنا ہے نا، جنتیوں کو اللہ حوض کوثر سے آپ پلائے گا، پانی پلائے گا۔ ابھی جنت نہیں ملی، جنت کے جانے سے پہلے رب العزت نے جنتیوں کے لیے حوض کوثر کا انتظام کیا ہے، جو محمد علیہ السلام اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے لوگوں کو پلائیں گے۔ اللہ، ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، نبی علیہ السلام کے پاس مشروب آیا، اللہ کے رسول نے ایسے پیا۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کام شروع کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھا وہ چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے سے کہا بیٹا باری تو تیری ہے لیکن یہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اجازت دے تو میں ان کو دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا اللہ کے رسول اگر حکم ہے تو تعمیل مجھ پر، تکمیل مجھ پر لازم ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ جس پیالے پر آپ خورے پر آپ کے ہونٹ لگے ہوں، خدا کی قسم میرے ہونٹ لگے میرے علاوہ، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی اور کا ہونٹ جو ہے اس پیالے پر لگے۔ یہ اس کی اندرونی تمنا تھی، اس نے اجازت نہیں دی کہ اللہ کے رسول یہ میرا حق ہے۔ جنت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو آب حیات پلا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، آب کوثر پلا رہے ہوں گے، اور یہی کوثر، یہ نہر جنت سے پانی کی آ رہی ہوگی۔ اس حوض کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت کے اندر جاؤ گے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر آج ہی ہم نے رات کی افطاری کے لیے دودھ شربت بنانے کے لیے لیا تھا، اللہ اکبر، پتہ نہیں 18-20 ہزار روپے کا وہ تھا، مزید لاگت لگ کے لگ بھگ 25 سے 30 ہزار روپے کا آپ کے لیے شربت بنا رہے تھے۔ گیس آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، وہ سب کا سب دودھ جو ہے نا وہ پھٹ گیا، ختم ہو گئے۔ آج کی بات ہے، لیکن رب العالمین نے جو دودھ کی نہریں جنت کے اندر چلائی ہوں گی، خدا کی قسم اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جو شہد کی نہریں رب نے چلائی ہوں گی اس کا کیا مزہ ہے، شراب کی نہریں رب العزت چلائے گا، فرمایا رنگتیں اس کی سفید ہوں گی، اللہ اکبر، جنتی پیالے ہوں گے، جنتی آب خورے ہوں گے، چاندی کے، سونے کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنتیوں کو وہ پیالے گلاس دیے جائیں گے جس میں آب حیات ہوگا، جس میں شرابن طہورا ہوگا، جب اس گلاسوں میں وہ شراب ڈالی جا رہی ہوگی، ہوں گے وہ چاندی کے چمک رہے ہوں گے، باہر سے دیکھ رہا ہے انسان لیکن اندر شراب جو بھر رہی ہے، اللہ اکبر، اس کے خوبصورت منظر کو وہ انسان گلاس کے باہر سے دیکھ رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اتنے زبردست برتن تیرے لیے اللہ نے جنت میں تیار کیے۔ صحابی نے پوچھا جنت کس چیز سے بنائی ہے؟ کہا سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ ایک اینٹ اس کی سونے کی ہے، دوسری اللہ نے چاندی کی بنائی ہے، اور اس کے اندر جو گارا بیچ میں سمٹ اور بجری کرامت صاحب اور عبد الرحمن صاحب یا عبداللہ مستری صاحب لگاتے ہیں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشک کا گارا رب العزت بنوا کے اللہ نے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ آج دنیا میں سمٹ لگاتے ہیں، اس کی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، تازہ تازہ لگے تو
تو گرم بھی ہوتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بنانے والوں کے ہاتھ پیروں پہ چھالے آ جاتے ہیں، ہاتھ پیر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا گارا ہوگا کہ جب سے رب نے اس جنت کو بنایا ہے، خدا کی قسم جنت ختم نہ ہونے والی ہے جب تک جب ختم ہی نہیں ہوگی۔ لازوال نعمتیں بھی ہے اور خوشبوئیں بھی ایسی ہے کہ جب سے بنائی ہے رب العالمین نے اس میں خوشبوؤں کو تیار کیا ہوا ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی خوشبوؤں کو محسوس کر لیں گے۔ کہاں نہریں جا رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان نہروں کے برابر میں نا خیمے لگائے، خیمے، اور اندر سے وہ چمک رہے ہیں، اندر سے چمک رہے ہیں، اندر والے باہر دیکھتے ہیں اور باہر والے اندر دیکھ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ جنت میں ہر خوشی جو ہے انسان کو ملے گی، ہر تمنا اس کی پوری کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے کم از کم مرد کو 2 حوریں ملیں۔ عورتیں کہتی ہیں عورتوں کو کیا ملے گا، ان کو تو حوریں مل گئے، جو دنیا میں مرد تھا وہی ہمیں ملے گا۔ کچھ نہ کچھ تو زیادتیاں ہوتی ہیں نا مردوں کی، اگر نہیں ہوں گی تو یہ دونوں جنت میں ہوں گی، زیادتیاں ہوں گی بھی تو اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں معاف کر دے، بچے اپنی زندگیوں۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو حوریں مل گئیں، شہیدوں کو 70 حوریں ملیں گی، عام انسان کو کم از کم 2 حوروں سے نوازا جائے گا، دنیا کی عورت الگ ہوگی۔ عورتوں کو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے آج عورتوں کی شکایت ہے نا ہمارا مرد بوڑھا ہو گیا ہے، میں اشارہ کروں گا ہمارا مرد کمزور ہو گیا ہے، اس بڑھاپے اور اس کمزوری کی وجہ سے طلاقیں اور خلا تک نوبتیں آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کو کیا ملے گا؟ مرد کو جو اللہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، اس مرد کی جو قوت اور طاقت ہوگی وہ انہی عورتوں کے لیے ہوگی۔ اللہ مرد کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ ایک وقت میں 100 عورتوں کو اللہ اکبر وہ اسے ملاپ کر سکے گا، 100 مرتبہ ایک عورت سے ملاپ کر سکے گا، اتنی قوت رب العزت مردوں کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ ساری یہ قوت یہ طاقت صرف مرد کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ اس کا پورا مکمل فائدہ جو ہے دنیا کی عورت اور دنیا کی اللہ اکبر جنتی عورت جو ہے وہ لطف اندوز ہوگی۔ اب دنیا میں انسان کو خواہش ہوتی ہے، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، دنیا میں انسان کو اگر اولاد نہ ملے نا انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اللہ کسی طرح اولاد مل جائے، ہے نا انسان کی خواہش۔ اب جنت کے اندر تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کھائیں گے پیئیں گے، وہاں تھوک نہیں ہے، وہاں ناک نہیں ہے، وہاں پر رب العالمین فرماتا ہے بول و برات پیشاب پخانہ نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا کھائے گا جنتی، اتنی مہمان نوازیاں ہوں گی، دنیا میں ایک سے دوسری مرتبہ اگر کھانا مل جائے وہ کھا لے تو پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب اس کو بول و براز کی حاجت ہوتی ہے، اور اگر قضاء حاجت کی جگہ نہ ملے، مسجد کے واش روم بند ہو، گھر قریب نہ ہو، تو اللہ اکبر کوئی بھی نالی ندی اور کنارہ دیکھ کر وہ بیٹھ کر اپنی حاجت کو پوری کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں کوئی بےہودہ لغو بات نہیں ہوگی، انسان کھائے گا پیے گا، بول و براز انسان کی فطرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا رب العزت اس کو کھلائے گا رج بس جائے گا، کھانوں پہ کھانے، دعوتوں پہ دعوتیں، پھل میوے جات، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے کوثر نہر کے اوپر۔ رب العالمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں پرندے جو ہے وہ قسم و قسم کے اڑ رہے ہیں، انسان اس نہر کے باہر کھڑا ہو کے حوض کوثر نہر کوثر کا بھی نظارہ کر رہا ہے اور ان پرندوں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ چہچہا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جنتی کی خواہش ہوگی کہ یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں کاش کہ مجھے ملیں۔ ابھی وہ صرف دل میں گمان کرے گا، سوچے گا، فرشتے اسی پرندے کو اس کے سامنے بنا ہوا لے کر آئیں گے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جس کی خواہش کی تھی، کہا خواہش تو ابھی میرے دل میں ہے، میری زبان پر نہیں آئی ہے، میں نے اس سوچ کو مکمل بھی نہیں کیا ہے۔ کہا خدا کی قسم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیری خواہش ابھی پیدا ہوئی تھی، رب نے اس کو پورا کرنے سے پہلے تیری خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ ہے جنت۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے، چاہتا ہے نا؟ اب جنت کے اندر انسان ہے کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ جنتی عورت، دنیا میں جو مرد اور عورت اور دلہا دلہن تھے، بعد میں اولاد کے اللہ اکبر طالب رہے، محنتیں کرتے رہے، اللہ اکبر رب نے ان کی محنت کا صلہ اور نتیجہ
بیٹوں اور بیٹیوں کی صورت میں عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر اللہ اکبر اگر کوئی جوڑا یہ خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں تو ہمارے بچے ہوتے تھے، آج ہم یہ چاہتے ہیں جنت میں بھی تو ہمیں بچے دے، اور اس کی خواہش ہوگی عورت کی، مرد کی بھی یہ خواہش ہوگی، ایک عجیب ہنسی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اگرچہ عورت آہیں لے رہی ہوتی ہے، بلبلا رہی ہوتی ہے، بچے کو جنتے ہوئے سسک رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے وہ غم کے آنسو نہیں ہوتے بلکہ وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ خوشی وہ جنت میں بھی چاہے گی، یہ دونوں میاں بیوی چاہیں گے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں اولاد عطا فرمائی تھی، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی انداز میں تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ اللہ اس کی یہ بھی خواہش کرے گا، پوری کرے گا، اور آنن فانن آنے واحد کے اندر رب العالمین دونوں میاں بیوی جنتیوں کے ملاپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرائے گا، اور بغیر تکلیف اور بغیر پریشانیوں کی اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اولاد سے بھی نوازے گا۔ ایسی جنت، یہاں پر اولاد نہیں ہوتی نا تو ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اتنے کیڑے، اتنے جراثیم، اتنے ایسے ہیں، اتنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا تو روز کا کام۔ جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اول تو اولادیں ہوں گی نہیں، لیکن اگر کوئی خواہش کرے گا اللہ کہے گا ٹھیک ہے تیری خواہش ہے نا، میں پوری کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ہمارے برابر میں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، عرابی تھا، بدو تھا، کچھ نہیں آتا، دنیا کی اسے کوئی تمیز نہیں تھی، کاشتکاری کے حوالے سے بالکل نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر جنت میں اللہ جنت کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے یہ بھی جنت میں دکھایا جائے گا کہ جنت کے اندر ایک شخص اللہ سے کہے گا اللہ میں کھیتی باڑی کر کے کچھ کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، بالکل صحیح روایت، میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، میں زمین میں دانا بونا چاہتا ہوں، اور وہ نکلے گا، وہ ساری چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ درخت نکلے میں اپنے ہاتھ سے توڑوں پھر اس کو استعمال کروں۔ نبی علیہ السلام فرماتے رب العالمین نے اس موقع پر اس کو یہ فرمائے گا، رب العالمین قیامت کے دن رب العالمین جنت میں اس کی اس خواہش پر کہ اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ الست فیما شئت، کیا جو تو خواہش کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں ہے تیرے لیے؟ وہ ساری چیزیں تو میں نے دے دی تھی۔ وہ کہے گا قال بلا، اللہ کیوں نہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ولیکن احب ان ارضع، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میری جنت میں یہ چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ تو مجھے زمین عطا کر، میں دانا بو، اللہ اکبر وہ درخت نکلے اور اس پہ پھل نکلے، جب وہ تیار ہو جائیں تو میں اس درخت سے اللہ اکبر پھل توڑ کے کھاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ پھر اس کو موقع دے گا، وہ زمین ہموار کر کے اللہ اکبر زمین میں دانا بوئے گا، درخت نکلے گا، یا بوٹ پھل بوٹے پھول جب یہ سب کے سب تیار ہو جائیں گے، کھانے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ اس پھل کو کھائے گا۔ وہ عرابی، وہ بدو برابر میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں جنت میں ایک ایسا بھی شخص ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ قریشیوں میں سے ہوگا یا انصار میں سے ہوگا۔ وہ قریشی نہیں تھا، وہ قریشیوں میں سے ہوگا، وہ دیہاتی کہتا ہے وہ قریشیوں میں سے ہوگا، وہ انصار میں سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو پھر کہتا ہے اس لیے قریشیوں اور انصار میں سے ہوگا، اللہ کے رسول دنیا میں تو ہمیں زراعت آتی نہیں ہے، مجھے میرے جیسے لوگوں کو یہ کام نہیں آتے، تو یقینی دنیا میں جو یہ کام کرتے تھے وہ قیامت کے دن بھی اللہ سے خواہش کریں گے، اللہ ان کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا کہ قریشی اور انصار میں سے ہوگا، ہمیں تو یہ کام آتا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت ایسی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نبی علیہ السلام فرماتے جب انسان جنتی درخت میں سے پھل توڑے گا، ابھی یہ اپنے قریب لے کر آئے گا، نظریں اس کی ادھر ہی ہیں، پھل توڑا ہے، نظر وہاں سے ہٹی نہیں، یہ ٹوٹ کے اس کے ہاتھ اور منہ میں لگا ہوا ہے، اس کے کھانے سے پہلے کیا دیکھے گا کہ وہاں پر دوبارہ پھل اللہ نے لگا دیا۔ لازوال نعمت ہے، لازوال نعمت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جہنم سے پناہ مانگا کر، دن اور رات میں صبح شام 7 مرتبہ
جنت کا اور جنت بھی جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ بہت کچھ ہے، آپ یقین کریں میں بیٹھا رہا لکھتا رہا تھک گیا، پھر صبح بھی بہت کچھ دیکھنے کی کوششیں کی، اتنا کچھ لکھ کر میں بعد میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے کیا کیا بیان کروں، سمجھ میں نہیں آیا۔ آگے پڑھ رہا تھا، پیچھے جو ہے دماغ سے نکل رہی تھی باتیں، نوٹس لکھتا رہا یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ جو ہوگا اللہ سجائے گا۔ میرے خیال جو کچھ میں نے لکھا ہے نا، اس میں سے اس کا 10% بھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اس مناظر کا نظارہ نہیں کیا، جنتی آوازوں کو کسی نے آج تک سنا نہیں ہے، اور وہ جنت ایسی ہے دنیا میں انسان تصورات کی اور تخیلات کی دنیا میں جانے کے بعد جب سوچتا ہے وہ بیٹھا ہوا ادھر ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کا وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے تصور کی دنیا میں جا کے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے وہاں کی آوازوں کو نہیں سنا، وہ دنیا میں رب نے دل ہی نہیں بنایا کہ دنیا کے اندر اس دل میں جنت کا تصور آ سکے۔ بات کو نبی علیہ السلام نے ختم کر دیا، ایسی جنت۔ دعا کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔